حاضر و احکام دین کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر مرتبہ ہم ایک ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ پروگرام جو ہمارا عصر حاضر اور احکام دین ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یوٹیوب کے آفیشیل چینل ARYQ TV کا اس پہ موجود ہے، باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر پروگرام اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی پروگرام دیکھنا بھول جائیں اور بعد میں دیکھنا چاہیں، یا اس وقت موقع نہیں ملا بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ جا کر ARYQ TV کے آفیشیل چینل پہ جائیں اور اس میں عصر حاضر اور احکام دین کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا مطلوبہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پروگرام آپ نے دیکھا ہے لیکن بعد میں اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کے حقوق، رائٹس کی بات ہے، رائٹس آف قرآن۔ ویسے تو ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں آج کل یہ چرچا نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، کہیں مزدوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں شاگردوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کہیں اولاد کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کہیں باقاعدہ حقوق کے لیے یونینز بنی ہوئی ہیں۔ تو وہاں ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو حقوق کی بات ہے، تو اسی طرح جو قرآن ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں اور بہت سے لوگ جو جانتے ہیں وہ غافل ہیں۔ تو جو عدم علم ہے، بے علمی، وہ بھی آفت ہے، اور اگر علم ہے لیکن اس کے باوجود بندہ غفلت برت رہا ہو، یہ بھی آفت ہے۔ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور پھر اس علم کا استحضار بھی ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس علم کے تقاضے پر عمل ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے جو حقوق قرآن کے ہم پر لازم ہیں، جو ہم نے ادا کرنے ہیں، وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، تاکہ جنہیں نہیں معلوم انہیں معلوم ہو جائے، اور جنہیں معلوم ہے انہیں نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے، تذکر ہو جائے، تبصر حاصل ہو جائے۔ تو دیکھ، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یعنی پہلا حق قرآن کا ہم سب پر یہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ سارے عالم کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا وہ رب ہے جس نے اپنے بندہ خاص پہ فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے، ڈر سنانے والا ہو جائے۔ تو یہاں جو آگے ضمیر ہے اس کا مرجع فرقان بھی ہو سکتا ہے اور عبد بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی احتمال موجود ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ عبد کو مرجع مانا جائے ضمیر کا تو مطلب ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ سارے عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں، ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ اور اگر مرجع قرآن کو مانا جائے تو مانا یہ ہے کہ یہ قرآن ڈر سنانے والا ہو جائے سارے عالمین کو۔ بہرحال مرجع عبد خاص کو لیا جائے یا مرجع قرآن کو لیا جائے، یہ بات طے ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو کتاب اللہ لے کر آئے ہیں، جو آسمانی صحیفہ لے کر آئے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ساری دنیا کو ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ عالمین کے لیے نذیر ہے، تو سارے عالم پر، ساری دنیا پر یہ حق ہے قرآن کا کہ اس قرآن پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کو ریگارڈ دیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن ہدایت کی نازل فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس قرآن کا سارے عالم پر یہ حق ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس قرآن پر ایمان لائیں اور پھر اس کی تعظیم کریں، اسے ریگارڈ دیں۔ تو یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی تکریم کرنی ہے۔ اور یہ الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو اہل ایمان ہیں، یہ حق تو وہ یوں ادا کر رہے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے، تو یہ حق قرآن کا ادا ہو گیا کہ ایمان لے آئے۔ اور تعظیم و تکریم سے بھی پیش آتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں قرآن کی محبت موج زن ہے، قرآن کی تلاوت کریں یا نہ کریں لیکن قرآن کی تعظیم بہرحال کرتے ہیں، بے وضو چھونے سے بچتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں یا جزدان میں رکھتے ہیں، یا اگر ایسے بھی رکھتے ہیں تو باکس وغیرہ میں رکھتے ہیں یا فریم کے اندر رکھتے ہیں، یا کہیں بھی رکھتے ہیں تو ایسی جگہ رکھتے ہیں آگے جو ہے وہ شیلف کے اندر رکھتے ہیں جس کو دھول مٹی سے بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کی بہرحال تعظیم کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے ادا کرنے چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور قرآن کی تعظیم و تکریم کی جائے، اسے ریگارڈ دیا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک عورت گھر سے بھاگ کے خلا کا کیس دائر کرتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے خاوند نے اس کو طلاق نہیں دی، اس نے خلا کی یک طرفہ ڈگری لی ٹھیک اور ہے، اس نے نکاح ثانی کر لیا، ٹھیک ہے، جس سے نکاح ثانی کیا تھا اس نے بھی اس کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، ابھی ان کا پہلے خاوند سے رجوع کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ خاوند اس کو دوبارہ مطلب لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا عورت کے لیے اور خاوند کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور یہ حق ہم الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کی دعا مانگیں، اور جو یہ حق ادا نہیں کر رہے تو انہیں یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے حق کی طرف۔ دوسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے، اور یہ اس قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے اس لیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہدایت تبھی حاصل کریں گے جب ہم اسے پڑھیں گے۔ اگر ہم صرف اسے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں گے اور اسے کھول کر نہیں دیکھیں گے، صرف جو ہے خاص مواقع پر اٹھائیں گے، بچے کی شادی کرنی ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، یا کورٹ کے اندر اگر حلف لینا ہے، حلف لینے یا دینے کے لیے اس کو اٹھا رہے ہیں، یا ویسے کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے خاص، اس ضرورت کے لیے قرآن کو اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ بچی کے سر پہ قرآن رکھنا ناجائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن سے تعلق کسی بھی سطح پر ہو ہم اس سے روکتے نہیں ہیں، چلیں ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لیکن کسی سطح پر ہے تو صحیح، قرآن کو اگلا مان تو رہا ہے، قرآن کو اتنی اہمیت تو بہرحال دے ہی رہا ہے کہ اسے اٹھا کے سر پہ رکھ رہا ہے، تو چلیں کم از کم کسی حد تک صحیح ہے، قرآن سے ٹوٹا پھوٹا تعلق صحیح تعلق تو ہے، تو اس لیے ہم کسی کا تعلق نہیں توڑتے، کسی کی کڑی نہیں توڑتے۔ بعض لوگ جو یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں نا کہ اس طرح کی چیزوں پر ایسا نقد کرتے ہیں، ایسا جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا یا اگلا یہ کام کرے نہیں، تو اس کا نتیجہ بعض وقت یہ نکلتا ہے کہ اگلا قرآن کھول کے کیا پڑھے گا، وہ جو یہ چھوٹی موٹا جو اس کا کوئی تعلق رہ گیا ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا، یہ تعلق ہے جو آخری کڑی ہوتی ہے یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی کی آخری کڑی نہیں توڑنی چاہیے، سمجھانا ضرور چاہیے، اصلاح ضرور کرنی چاہیے، لیکن اصلاح کا وہ انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جو حکیمانہ نہ ہو، کہ جس اصلاح کے نتیجے میں اگلا سرے سے جو اس کا ٹوٹا پھوٹا تعلق تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو کسی بھی سطح پر اگر کسی کا تعلق ہے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، تو وہ بہرحال غنیمت ہے، اسے غنیمت سمجھ کر اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی قرآن کو سر پہ رکھتا ہے اچھی بات ہے،
قرآن کو اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت تو دے ہی رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر بھی پڑھیں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، اگر کھول کر نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے تو عند اللہ آپ کا مواخذہ ہوگا، آپ کی گرفت ہوگی۔ یہ کتاب ہماری طرف نازل ہوئی ہے تو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم پڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے، جب پڑھیں گے ہی نہیں تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہاں پر کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرا خامن وفات ہے، بچے نہیں ہیں، پیسے تو میں لوگ مجھے دیتے ہیں، میں اس کی قربانی کر سکتی ہوں؟ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں صدقے کے طور پر؟ جی بس پھر وہاں تو کوئی سمجھ نہیں، لوگ میری امداد کرتے ہیں، میرا خامن نہیں ہے، فوت ہے، وہ بچے بھی نہیں ہیں، تو اس کی قربانی کرنی ہے آپ نے؟ ہاں قربانی بھائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی ہمیں حکم ہے، اور قرآن کی تلاوت تو کیا بات ہے، یعنی یہ وہ ہے کیا ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے، صالحین سلف کا انداز دیکھیے، ان کو کیسا شوق تھا، کیسا شغف تھا قرآن کی تلاوت کا، اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب قرآن ہیں، جن پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کا قرآن سے محبت کا عالم کیا تھا۔ باقاعدہ حدیث دیکھیے، اٹھائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خود قرآن پڑھتے تھے اور کبھی قرآن پڑھوا کر سنتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ علی القرآن، کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا حضور میں آپ کے سامنے پڑھوں، اقرأ علیہ کا میں آپ پہ پڑھوں، حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے بھی قرآن سنوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 تک پہنچے تو فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، مجھے کسی نے جو ہے وہ پہلو کے اندر ہلکا سے ایسے کو چوکا دیا، کیونکہ میں تو قرآن دیکھ کے پڑھے جا رہا تھا، تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ، نبی پاک علیہ السلام کی چشمان کرم سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے ایسی محبت تھی کہ آپ خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے قرآن کی تلاوت باقاعدہ سنتے بھی تھے، اور ایسے انہماک کے ساتھ سنتے تھے اور اس میں ایسا ڈوب جاتے تھے کہ جو اس کے مضامین ہیں، اس کے مضامین میں تفکر تدبر بھی کرتے تھے، اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کے محبوب سن رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبان سے، تو اس کے بعد جو ان کا انداز ہوتا تھا کیسا کہ ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ یعنی انہیں کیسی محبت ہے قرآن سے، انہیں کیسی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ اللہ سے محبت کی بنا پر، اللہ کے کلام سے محبت کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ گریہ و زاری بھی فرماتے تھے قرآن سن کر۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید کی محبت ہونی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا حق ہے قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم و تکریم بجا لانا۔ دوسرے حق پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دوسرا حق ہے قرآن کا کہ ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرتے تھے اور اس کی تلاوت کا خاص ذوق اور شوق رکھتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں بھی اس کی تلاوت کا ذوق اور شوق باقاعدہ پیدا فرمایا، ترغیب دلائی۔ اور جتنے بھی ہمارے صالحین سلف ہیں وہ سب کے سب قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق رکھتے تھے اور قرآن کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بلکہ ان کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر رہتی تھیں، رطب اللسان تھے، زبان تر رہتی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں۔ قرآن کی ایسی انہیں محبت تھی اور قرآن کی تلاوت کا ایسا ذوق اور شوق تھا، اور وہ انفرادی طور پہ بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اجتماعی طور پہ بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ قرآن پڑھو یا قرآن سناؤ، اور اسی لیے باقاعدہ احکام بھی بیان ہوئے اس کے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بھی فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کی تلاوت انفرادی سطح پر ہو یہ بھی باعث برکت ہے، قرآن کی تلاوت اجتماعی سطح پر ہو یہ بھی باعث برکت ہے۔ قرآن کی تلاوت بندہ خود کرے
اور اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو یہ بھی باعث برکت ہے. قرآن کی تلاوت بندہ باواز بلند کر رہا ہو یہ بھی باعث برکت ہے. بس اس میں یہ احتیاط ضرور رکھی جائے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ آئے, کوئی مریض ہے تو اسے تکلیف نہ ہو, کوئی سو رہا ہے تو اسے ایذا نہ ہو. جو حقوق العباد ہیں یہ معاملہ اس کی رعایت بہرحال کرنی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زور زور سے آپ پڑھ رہے ہیں یا ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں. تو قرآن کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو نہ قرآن کے حقوق متاثر ہونے چاہیے نہ بندوں کے حقوق متاثر ہونے چاہیے. یہاں پر ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں رات کو مجھے نیند نہیں آتی, اکثر ایسے ہوتا ہے, تو میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں, تو پھر جس دن نیند نہیں آتی اس دن کیسے نماز ادا کروں, کیا کس طرح کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تہجد کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی تہجد کی بات. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نا بالوں کو مہندی لگاتی ہوں, وضو کر کے مہندی لگاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس حالت میں مہندی تو اتنی جلدی دھوئی نہیں جاتی, تو کیسے نماز ادا کر سکتے, کیونکہ نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ, تو پھر وہ. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. جی ناظرین, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے اور یہ ہم نے کرنی ہے, ہر طرح کرنی چاہیے. قرآن کی تلاوت جو ہے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں, لیٹ کر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اور باقاعدہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, قرآن لیٹ کر پڑھنا بھی, قرآن بیٹھ کر پڑھنا بھی, قرآن کھڑے ہو کے پڑھنا بھی. اور قرآن مجید فرقان حمید کی خود اپنی آیات میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما و قعودا, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, والا جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں کے بل, یعنی جب لیٹے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی مسلمان کی جو ہر حالت ہے وہ قرآن کے نور سے منور ہونی چاہیے, وہ اللہ کے ذکر کے نور سے منور ہونی چاہیے. تو قرآن کی محبت ہو, قرآن کا ذوق و شوق ہو, معمول بنائیں قرآن کی تلاوت کا, اور قرآن کی تلاوت اس طرح کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو بھی ختم کریں. مخصوص صورتیں وہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے, وہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان کسی خاص صورت سے بڑی محبت کرتے تھے, بار بار وہی صورت پڑھتے رہتے تھے. جیسے سورہ اخلاص ہے تو بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں, تو ایک دفعہ سرکار نے پوچھا ایک بندے کا, لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. تو حضور نے پوچھا ان سے, پوچھو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں اس سے محبت کرتا ہوں, انی احبھا, میں سورت سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبک ایہا, یہ تمہارا اس سے جو محبت کرنا ہے یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. یعنی تو اس صورت سے تمہاری محبت ہے, تمہیں جنت میں داخل کرے گی. تو یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی خاص صورت کو پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہے, یہ بھی بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے, پروانہ ہے. اور پورے قرآن کی تلاوت تو سبحان اللہ, یعنی قرآن کی ایک صورت بھی کوئی اگر قرآن سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی ایک سورت بھی پڑھتا ہے تو وہ سورت بھی اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے. تو جو پورا قرآن ہے بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک, اس کے تو کیا کہنے کہ مکمل کلام اللہ کا جو ہماری طرف نازل ہوا ہے, صحیفہ آسمانی, یہ پورے کا پورا کوئی اگر پڑھے تو اس کی تو برکتیں سبحان اللہ. تو بس ایسا ہو کہ کچھ معمول اس طرح بنا لیں کہ مخصوص صورتیں یا مخصوص آیتیں اگر آپ پڑھتے ہیں, جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا چاروں قل پڑھتے ہیں یا سورہ رحمان پڑھتے ہیں یا سورہ ملک پڑھتے ہیں, تو ٹھیک ہے, کچھ آپ آیتیں اور صورتیں ایسے پڑھ لیا کریں. اور کچھ ایسا ہو کہ پورے قرآن کو ختم کرنے کا معمول بھی ضرور رکھیں, کہ روز تھوڑا تھوڑا ایسا معمول بنائیں کہ آپ کا جو ہے کہ رولنگ آپ کی چلتی رہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آپ کی زندگی میں, کہ آپ کا قرآن ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں, پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں, سال میں ختم کر لیں, سال میں نہیں کرتے 6 مہینے میں ختم کریں, 6 مہینے میں ختم نہیں کر رہے آپ 1 مہینے میں ختم کر لیں, 1 مہینے سے کم میں بھی کیا جا سکتا ہے, 7 دن میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ آپ کی اپنی ثوابدید اور سہولت پر ہے کہ اپنی سہولت کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کر لیا کریں, لیکن بہرحال قرآن کے ختم کو بھی اپنا معمول بنائیں, اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. یہاں پر ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ نے اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے اسے تھوڑا بند کر دیجئے تاکہ آواز آ رہی ہے سر. جی ڈسکنیکٹ نہ ہو. تاکہ جی آپ نے ٹی وی کا جو والیوم ہے ٹی وی سیٹ کا وہ بند کر دیں تاکہ ڈسکنیکٹ نہ ہو معاملہ. جی بند ہے سر. جی فرمائیں.
سر سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھا ہے کہ عصر کی نماز کا جو اینڈ والا ٹائم ہے وہ کب تک بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی یہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا خاص ذوق ہونا چاہیے، اور تلاوت اس طرح ہو کہ مخصوص صورتیں اور مخصوص آیتیں یہ بھی بندہ پڑھتا رہے، اور پورا قرآن جو ہے شروع سے آخر تک اس کے ختم کا بھی معمول ہو، اور مسلمان کی زندگی، مسلمان کے شب و روز قرآن کی تلاوت کے نور سے منور ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو قرآن ہماری زندگی میں ایسا ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے کہ قرآن سے ہم جدا نہ ہوں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جس اللہ کی رسی کا ذکر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے، تو وہ حبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ هو الممدود من السماء الى الارض، وہ کیا ہے؟ القرآن۔ قرآن جو ہے اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، یعنی زمین والوں کو آسمان والے رب سے جوڑنے والی کتاب ہے، زمین والوں کو آسمان والے رب سے قریب کرتی ہے، قرب خدا دلانے والی کتاب ہے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں وہ چیز کہ جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن وہ ہے جسے کہیں ہدی للناس فرمایا جا رہا ہے، ہدایت فرمایا جا رہا ہے، کہیں اسے نور فرمایا جا رہا ہے، کہیں اسے برہان کہا جا رہا ہے، کہیں اسے فرقان کہا جا رہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، کہیں اسے رحمت قرار دیا جا رہا ہے، اور کہیں پہ اسے ذکر قرار دیا جا رہا ہے، اور کہیں پہ اسے نصیحت قرار دیا جا رہا ہے، کہیں پر اس قرآن کو شفا قرار دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کا شفا ہونا خود قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ جو قرآن کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، تو اس شفا سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی باقاعدہ مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں شفا میں 3 احتمال ہیں، اور تینوں ہی درست ہیں۔ قرآن تینوں طرح شفا ہے۔ ایک ہے شفائے ابدان۔ شفائے ابدان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے جسمانی طور پر جو مرض ہے، جو بیماری ہے، اس سے شفا حاصل ہونا، اور ایک ہے شفائے ارواح، روحوں کی شفا، اور ایک ہے شفائے بیان۔ تو کہتے ہیں قرآن ہر سطح پر شفا ہے۔ قرآن شفائے ابدان بھی ہے، قرآن شفائے ارواح بھی ہے، اور قرآن شفائے بیان بھی ہے۔ جسمانی امراض سے بھی قرآن شفا کا باعث بنتا ہے باذن اللہ، روحانی امراض سے بھی قرآن شفا کا باعث بنتا ہے باذن اللہ، اور شفائے بیان بھی قرآن ہے۔ یہاں پر ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، جی بولیے۔ جی بیٹا بولیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نا کہیں جاب وغیرہ کرتے ہیں نا، فیکٹری وغیرہ میں سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے۔ جی، تو اس میں ہر مذہب کا انسان ہوتا ہے، مطلب کہ کافر وہ ہوتے ہیں نا، کرسچن بھی ہوتے ہیں، مسیح لوگ۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے علاقے میں کوئی مسجد مدرسہ بن رہا ہو نا، میں اسے جا کے کہہ دیتا ہوں کوئی اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ شفا ہے، شفائے امراض بھی ہے، شفائے ارواح بھی ہے، شفائے بیان بھی۔ جسمانی امراض سے شفا کا باعث بھی بنتی ہے، استشفاء بالابدان بھی حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ثابت ہے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کہتے ہیں ابو سعید خدری والی، کہ جب وہ کسی جگہ سفر پر گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور پھر وہاں کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، تو جب انہوں نے اسے کہا کہ میرے پاس دم ہے اس کے کاٹے کا، تو اگر ہماری مہمان نوازی تم نے نہیں کی تو میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، ہم آپ کو کچھ خدمت کریں گے۔ تو آپ نے دم کر دیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا، اور ان لوگوں نے آپ کو حصہ دے دیا۔ جب بعد میں واپس آیا، نہیں ریوڑ وغیرہ دیا بکریوں کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ بات بتائی کہ اس طرح ہم نے کیا ہے، تو ہمارا اس طرح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اطمینان قلب کے لیے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا، اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ شفا ہے؟ یعنی تم نے بالکل صحیح جانا، تمہیں میں نے الگ سے نہیں بتایا تھا، لیکن تم نے خود صحیح تو سمجھ لیا کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ شفا ہے، جسمانی امراض سے شفا کا باعث بھی بنتی ہے۔
تو قرآن کا شفا ہونا احادیث سے بھی ثابت ہے اور خود قرآن کے اپنے اندر بھی قرآن کا شفا ہونا بیان ہوا ہے۔ تو استشفاء بالابدان، جسمانی بیماریوں کی شفا قرآن کے دم کے ذریعے حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے، قرآن کا دم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ روحانی امراض کی شفا قرآن سے حاصل کرنا، جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے، اعتقادات کے ساتھ ہے، قرآن ان سے بھی شفا کا باعث بنتا ہے۔ جن بیماریوں کا تعلق افعال کے ساتھ ہے، جرائم گناہ، ان سے بھی قرآن جو ہے وہ شفا کا باعث ہے۔ جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے قرآن ان سے بھی شفا کا باعث ہے۔ جن کا تعلق احوال کے ساتھ ہے قرآن ان سے بھی شفا ہے، شفا دیتا ہے باذن اللہ۔ یہاں پر ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، پنجاب سے سرگودا سائڈ سے بات کر رہا ہوں میں۔ جو شادی پہ وائف کو سونا وغیرہ دیا جاتا ہے، کیا ان کی اس کی فوتی کے بعد وہ وراثت میں آئے گا؟ ایک بات، اگر بچے نہیں ہیں ہمارے، وہ چیز جو ہے نا سونا وغیرہ ان کے میکے والوں نے رکھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری چیز ہے یہ، ایک بات۔ دوسرا جو جہیز ہے وہ کیا وہ بھی ورثاء میں تقسیم ہوگا؟ جی بیٹا، اور بس اس میں یہ کہ ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے والدین جو ہے نا وہ زندہ ہیں، بھائی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، جس طرح ہم حاجی یا عمرہ پر جاتے ہیں تو ہمیں پہلے مکہ پاک حاضری دینی چاہیے یا مدینہ منورہ؟ وضاحت فرما دیں، افضل کیا ہے اس میں؟ جی عرض کرتا ہوں، اور بس ایک ہی سوال۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید شفائے ابدان بھی ہے، شفائے ارواح بھی ہے، شفائے بیان بھی ہے۔ شفائے ارواح پہ میں گفتگو کر رہا تھا، شفائے ابدان پہ تو بات ہو چکی۔ شفائے ارواح کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں کا تعلق ہماری روح کی ترقی کے ساتھ ہے، ہماری روح کی صحت کے ساتھ ہے، قرآن وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ اور ہماری روح کی ترقی کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ درست عقیدے کے ساتھ اور درست عمل کے ساتھ۔ اعمال صالحہ اور عقائد حقہ، یہ دونوں جو ہے یہ ہماری روح کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، روحانی پرواز کے لیے بھی ضروری ہیں، روح کی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تو افکار، اعتقادات، نظریات، عقائد، ان کے اندر کیا صحیح ہے، کیا سقیم ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا کھرا ہے، قرآن اس کو واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے اندر کون سے اعمال اعمال صالح ہیں، کون سے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اور کون سے برے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز، اس کا فرق بھی قرآن بالکل اچھے انداز میں کرتا ہے۔ قرآن خود فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، صحیح اور سقیم میں فرق کرنے والا ہے۔ تو اعمال کے معاملے میں بھی قرآن جو ہماری برائیاں ہیں ان سے ہماری شفا کا باعث بنتا ہے، یعنی اگر قرآن کو کوئی پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو روحانی امراض سے بھی اسے شفا حاصل ہوگی، عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال بھی درست ہوں گے، اخلاق بھی درست ہوں گے اور احوال بھی درست ہوں گے۔ اور شفائے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو قرآن اسے بیان کرتا ہے، اسے ایڈریس کرتا ہے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کیپیبلٹی کے مطابق لوگ قرآن سے موتی اخذ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سمندر میں موتی موجود ہوتے ہیں تہ میں، لیکن ہر بندہ موتی نہیں نکال سکتا، جو شناور ہوتا ہے، جو ڈائیور ہوتا ہے، ماہر غوطہ خور ہوتا ہے، وہی اس میں سے موتی نکال کے لاتا ہے۔ تو ایسی قرآن کے اندر بھی ہدایت کے موتی موجود ہیں، ہر علم کے بارے میں، ہر شعبہ حیات کے بارے میں قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ بس اب وہ رہنمائی حاصل کرنا، اسے نکالنا موتیوں کی طرح، یہ شناور کا کام ہے، ماہر آدمی کا کام ہے، جسے اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا ہے، جسے اللہ نے جتنی سوجھ بوجھ دی ہے، جتنا جس کا فہم ہے، وہ اس کے مطابق قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنتا ہے، قرآن کی اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو قرآن شفائے بیان بھی ہے، اس کے اندر ہر طرح کا بیان موجود ہے، ہدایت کا ہر شعبہ حیات کے بارے میں، دنیا کی فوز و فلاح کا بیان بھی اس میں موجود ہے، آخرت کی فوز و فلاح کا بیان بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب کی جو اسے
سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو جائے تو سب لوگوں سے افضل وہ ہے، افضلیت کا معیار یہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت سلمی وہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، تو پھر کہتے تھے کہ اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کہ میں کہیں اور نہیں جاتا، کوئی اور کام نہیں کرتا، نفلی کاموں کی بات ہو رہی ہے، فرائض و واجبات کے بعد جو ضروریات ہیں ان کے بعد یہی کرتا رہتا ہوں تاکہ جو اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ بن جاؤں، جو اس حدیث کی برکت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ تلاوت کرنے کے بعد اگلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم نے اس میں تفکر اور تدبر کرنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بس ہم صرف پڑھتے ہی چلے جائیں، تلاوت ہی کرتے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی باعث خیر و برکت ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر اس کا بیان بھی موجود ہے کہ ہر حرف پہ 30 نیکیاں ہیں، اور بتایا گیا کہ الف لام میم میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف پہ 30 نیکیاں ملنے کی بشارتیں آئی ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی باعث برکت ہے، لیکن چونکہ قرآن کا بیسک مقصود جو ہے، جو بنیادی مقصود ہے وہ ہدایت دینا ہے، تو ہدایت تبھی حاصل ہوگی کہ جب محض تلاوت نہ ہو، تلاوت کے ساتھ اسے سمجھنا بھی ہو، تفکر، تدبر اور تذکر بھی ہو۔ تو جو عربی دان ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ تفکر، تدبر حاصل کر سکتے ہیں، اور جو عربی نہیں سمجھتے تو وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ تو ایسا بھی کریں کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر روز تھوڑا اسے بھی معمول بنا لیں، تاکہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا ہو کہ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ تسلی سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تلاوت بھی کرتے رہیں سبحان اللہ، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا اہتمام بھی ضرور کریں۔ اپنی سہولت کے مطابق روز کا کچھ فکس کر دیں، ایک پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ نہیں پڑھ رہے آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ رہے نصف پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ رہے ربع پڑھ لیں، ربع نہیں پڑھ رہے آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک صفحہ نہیں پڑھتے 3 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں نہیں پڑھتے 1 آیت پڑھ لیں، لیکن معمول ضرور بنائیں جتنے بھی عرصے میں اب ختم ہو، لیکن یہ معمول بنا لیں کہ بس یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پورے قرآن کو کم از کم ایک دفعہ تو بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو یہ قرآن کا یہ حق ہم پر عائد ہوتا ہے تفکر، تدبر، تذکر کا، وہ حق ہم ادا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن پر ہم عمل کریں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کی تنفیذ کرنی ہے، نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں، یہ اگلا حق ہے کہ تفکر تدبر بھی اسی لیے تھا نا کہ ہم اس پر عمل کریں، تلاوت اسی لیے تھی کہ سمجھیں، سمجھنا اسی لیے تھا کہ عمل کریں، تو عمل کرنا قرآن کے احکام پر اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اور آخری حق قرآن کا ہم پر یہ ہے، 5واں حق، حقوق خمسہ انہیں کہا جاتا ہے، آخری حق 5واں حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی تبلیغ کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت، وہ حدیث کے اندر بیان ہوا۔ تو اس قرآن کو دوسروں تک درست انداز میں پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، تبیین کرنا، یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے۔ تو یہ 5 بنیادی حق ہیں قرآن کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایمان لانا، تعظیم و تکریم کرنا، تلاوت کرنا، اس کے بعد تفکر، تدبر، تذکر کرنا، اور تیسرا بتایا تھا عمل کرنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا، تنفیذ، اور 5واں اور آخری حق بتایا کہ دوسروں تک اسے پہنچانا، تبلیغ و تبیین۔ تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق قرآن ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اب کالرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہم سے کالر نے سوالات پوچھیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے خلا لے لیا کورٹ سے، اور کورٹ سے جب خلا لے لیا اس کے بعد دوسروں سے نکاح کر لیا کسی اور سے، اب اس دوسرے بندے سے بھی اس کی طلاق ہو گئی ہے، اب وہ اپنے جو پہلے والا شوہر ہے اس کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہے، پیچ اپ کرنا چاہتی ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ جو خلا ہوتا ہے یہ ہماری فقہ کے اندر خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے، اور طلاق کے لیے حکم یہ ہے وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قرآن میں ہے کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، مرد کھولے گا تو کھلے گی۔ تو اب یہ جو خلا کا طریقہ ہوتا ہے جو عام طور پر کورٹ میں خلا رہا ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں شوہر کو، شوہر اگر آ جائے
اور وہ طلاق کے پیپر پہ سائن کر دے یا وہ کہہ دے خلا وغیرہ زبان سے کہہ دے یا پیپر پہ سائن کر دے پھر تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، خلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر شوہر نہیں آتا اور کورٹ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتا ہے خلا کی، تو یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کرنا اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اس کا اختیار صرف شوہر کے پاس ہے، کیونکہ یہ طلاق ہے اور طلاق صرف شوہر دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. باقی یہ الگ بات ہے کہ ایک ہوتا ہے فسخ نکاح، تو بعض صورتوں میں قاضی کو فسخ نکاح کی اجازت حاصل ہوتی ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی خاص صورتیں ہوتی ہیں اور اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو عام طور پر جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں وہ سب ان پوری باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور یا ان پوری باریکیوں کو ملوز نہیں رکھتے. تو اس لیے ہم اس یک طرفہ ڈگری والے خلا کو خلا تسلیم نہیں کرتے. فسخ نکاح ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا وہ کسی بھی مستند دارالفتاء میں جا کے اپنا پورا کیس بتائے کہ بعض صورتوں میں فسخ نکاح والی صورتیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، متحقق ہو رہا ہوتا ہے تو دارالفتاء سے فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نہیں ہو رہا ہوتا فسخ نکاح والا، تو پھر فتویٰ وہی ہوتا ہے کہ یہ خلا ہے، فسخ نکاح نہیں ہے. اور خلا جو ہے وہ یک طرفہ کورٹ کی طرف سے نہیں دیا جا سکتا، اس کا تعلق شوہر کے ساتھ ہے، شوہر دے گا تو ادا ہوگا. تو اب پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ خلا اگر یک طرفہ ڈگری جاری ہوئی تھی اور فسخ نکاح والی صورتیں متحقق نہیں تھیں تو سرے سے وہ پہلے والے شوہر کے نکاح سے نکلی ہی نہیں، دوسرے کے ساتھ جو نکاح کیا وہ جائز ہی نہیں تھا. اب خیر دوسرے والے نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد اب پہلے والے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رجوع کرنا بنتا ہے نہیں بنتا، پہلے والا شوہر قبول کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ کسی مستند دارالفتاء میں کیس لے کر جائیں اپنا، وہاں جا کے بتائیں ساری باریکیاں، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فیصلہ دارالفتاء سے ہوگا. ویسے یہ ہے کہ اگر خلا متحقق نہیں تھا اور خلا نہیں ہوا تو صورت میں تو پہلے والے کے نکاح میں برقرار ہیں. اب پہلے والا اگر نہیں رکھنا چاہتا الگ سے طلاق دے دے تاکہ وہاں سے بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ بیوہ ہوں، مجھے لوگ پیسے دیتے رہتے ہیں تو کیا میں قربانی کر سکتی ہوں؟ قربانی آپ پر اگر قربانی کا نصاب نہیں بنتا آپ پر تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اور اگر اتنے پیسے ہو جاتے ہیں قربانی کا نصاب بن جاتا ہے، آپ کی ضروریات سے زائد ہیں، تو پھر تو اس صورت میں قربانی لازم بھی ہو جاتی ہے اپنی شروط کے ساتھ. لیکن اگر قربانی لازم نہیں ہے، ویسے آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو قربانی کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، تو وہ اختیار آپ کو حاصل ہے. ایک بھائی نے پوچھا کزن گاؤں میں رہتا ہے، بیوی ناراض ہو گئی، اس نے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق کے الفاظ کہہ دیے کہ 3 دفعہ میں نے تمہیں طلاق دی، کیا 3 طلاقیں ہو گئیں؟ جناب اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دیے 3 طلاقیں ہو گئیں. پھر جو پوچھا رات کو نیند نہیں آتی تو تہجد کیسے ادا کروں؟ تہجد کے لیے تو سونا جو ہے وہ شرط ہے، تو اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آئی، پوری رات جاگے ہیں، تو صلاۃ اللیل پڑھے جا سکتے ہیں، رات کے جو نوافل ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، وہ پڑھ لیں، ان کا ثواب باذن اللہ ملے گا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوئی اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.